پاکستان کا بلکہ ایشیا کا کوئی بہت بڑا میوزک کمپٹیشن شروع کرنے جا رہے ہیں اور سیزن شروع کرنے جا رہے ہیں، اس کی ڈیٹیل کیا ہے؟ اس کی تیاری کہاں تک پہنچی ہے؟ ریکارڈنگ کب سٹارٹ ہے؟ اور آغاز میں بتائیے کہ کتنے آڈیشنز آ چکے ہیں اب تک آپ کے پاس؟ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پروجیکٹ ایک ڈریم پروجیکٹ تھا میرا، کیونکہ آپ جانتے ہیں، آپ تو بلکہ آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، اور میں خوشی اس بات کی ہے کہ جو میوزک سننے والے لوگ ہیں وہ مجھے سب جانتے ہیں، میوزک کو جو سمجھتے ہیں یا آواز کو سمجھتے ہیں، ان سب کو پتہ ہے کہ میں نے ہمیشہ بہت سارے لوگوں کی جتنا میرے سے ہو سکا ہے میوزک انڈسٹری میں ان کو لانے کے لیے، ان کی ہیلپ کے لیے، بہت لوگ جانتے ہیں اور جو لوگ خود بھی مانتے ہیں، میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں. تو میرا شروع سے یہ رہا ہے، مجھے یہ تھا کہ جتنے بھی ہمارے سنگرز ہیں یا جتنے بھی ٹی وی شوز ہو رہے ہیں سنگنگ کے حوالے سے، سنگنگ کمپٹیشن کے حوالے سے، تو اس میں جو بھی کبھی ونر ہوا ہے اس کو بعد میں کام ہی نہیں ملتا. اور سب سے بڑی بات یہ، اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی سنگر، مثال ہے کہ وہ غزل بہت اچھی گاتے ہیں، یا ہم استاد غلام علی خان صاحب جو ہیں وہ غزل گاتے ہیں، ہم ان کو پاپ گانا گوائیں گے تو ہم بیوقوفی لگیں گے نا. تو اسی طرح جو کوئی غزل بہت اچھی گاتا ہے، کوئی فوک بہت اچھی گاتا ہے، آپ کبھی عارف لوہار صاحب کو غزل گاتے نہیں سنا ہوگا آپ نے، ان کا ایک فوک ہے، وہ اپنے کام میں بہت بڑے ہیں. تو اس لیے ہمارے جو شو کا نام ہے وہ ہے ونرز 5. ونرز 5. زبردست. تو ہم 5 لوگ جو ہیں، جو ایک فوک بہت اچھا گاتا ہے اس کو نکالیں گے، جو غزل بہت اچھا گاتا ہے اس کو نکالیں گے، جو پاپ اچھا گاتا ہے اس کو نکالیں گے، جو کلاسیکل اچھا گاتا ہے اس کو نکالیں گے، تو جو صوفی بہت اچھا گاتے ہیں. اس طرح ہم 5 لوگ جو ہیں 5 ونرز نکال رہے ہیں اس میں سے. اور اس میں سے ہمارا جو سیزن ہے، جس کا میں نے ابھی ریسنٹلی رمضان میں ایک حمد پڑھی، ہم نے بسم اللہ کی، ہم نے کہا بابرکت مہینہ ہے، تو اسٹوڈیو 5 کے نام سے ہمارا جو سیزن ہے جس کو ہم لے کے جا رہے ہیں، لیکن اس کا جو بینر ہے وہ 5 ریکٹ ہماری جو کمپنی ہے اس پہ ہے. تو ابھی ریسنٹ ہم نے ایک نعت پڑھی ہے، میں نے اور اذان نے دونوں نے مل کے کیا. ہم نے ابھی لانچ نہیں کرنا تھا اس کو، لیکن یہ تھا کہ میں اسی سال کرنا چاہ رہا ہوں، تو میں نے کہا اللہ کی برکت ہو جائے تو رمضان کے بابرکت مہینے میں میں بسم اللہ کر دوں. تو یہ بڑا اچھا ہوا ہے کہ ہم نے ایک نعت سے اس کو سٹارٹ کر دیا ہے پروجیکٹ کو. باقی ابھی اس پہ کام ہو رہا ہے، سارا اپنا سیٹ ہم نے لگایا ہے، ہم نے اپنی چیزیں ساری کی ہیں. ہمیں یہ سب سے بڑی جو اپرچونٹی اللہ نے نوازی ہے وہ یہ ہے کہ ساری چیزیں ہماری اپنی ہیں، ہمیں کسی کے پاس جانا نہیں پڑے گا کچھ کرنے کے لیے، جس پہ میری محنت لگی ہے پچھلے 7 سال سے. تو یہ اللہ کا نام لے کے میں شروع ہو گیا تھا، مجھے پتہ نہیں تھا کہاں تک کیسے جاؤں گا، اتنا لمبا سفر ہے، لیکن وہ یہ ہے کہ میں 90% تک میں پہنچ چکا ہوں الحمدللہ. تو اسی لیے میں آج اناؤنس بھی کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ بہت جلد ہم پاکستان کے لیے، پاکستان کے ٹیلنٹ کے لیے ہم بہت ہی اچھا ایک شو لے کے آ رہے ہیں، جس میں کوئی کنٹروورشل والی بات نہیں ہوگی، جس میں کوئی لابی سسٹم نہیں ہوگا، کسی کا ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی کی اس طرح. تو ہم جو ہے صرف میوزک پہ اور ٹیلنٹ پہ، ہم نے صرف ٹیلنٹ پہ کام کرنا ہے. جن لوگوں کو اب میں نے پیچھے ہمارا ایک شو چل رہا تھا، میں نام نہیں لینا چاہتا کسی کو، ایسے بندہ کرے، میں نے بہت سپورٹ بھی کیا ان کو، بڑے لوگوں کو. میں نے کچھ سنگر ایسے وہاں پہ وہ کہہ رہے جی گانے میں اتنا اچھا، تو میں نے کہا آپ نے ایڈیشن نہیں دیا، آپ نے ایڈیشن، کہتا جی میرا ایڈیشن دیا انہوں نے کہا تمہاری آواز بہت اچھی، تمہاری شکل اچھی نہیں ہے. تو میرے دل کو بڑا دکھ ہوا. میں نے کہا یار یہ کیا بات ہوئی، آپ سنگنگ کمپٹیشن کر رہے ہو، آپ کے ماڈلنگ کا شو بنا رہے ہو بھائی. یہ پاکستان آئیڈل کی آپ بات کر رہے ہیں جو ابھی ہوا؟ ہاں آپ کہہ سکتے ہیں کئی، ہاں سنگر ایسے نہیں، پاکستان آئیڈل کو پاکستانی آئیڈل کہنا اور حاجی آئیڈل کہنا مثلاً اس کو کیا کہنا ہے؟ وہی نا. ہاں، تو اس میں یہ واقعات ہوئے ہیں. اچھا، ہاں میں نے اسی طرف ابھی آنا بھی ہے. ایک تو آپ کے آڈیشنز اب تک کتنے ہوئے ہیں؟ میرے جی 4,500 ایڈیشنز میرے پاس آ چکے ہیں. 4,500 ابھی کنٹینیو چل رہا ہے، ابھی لوگ بگ بھیج رہے ہیں نمبر. مجھے. میں بلکہ کہوں گا کہ آپ یہ اسکرین پہ نیچے جو ہمارا جہاں پہ ایڈیشنز ہمارے آ رہے ہیں، ویسے تو میں نے اپنے پیج پہ کیا، وہیں سے اتنے لوگ آ گئے. آپ اس کو اگر اسکرین پہ نیچے ہمارا جو ایڈریس ہے جہاں پہ لوگ سینڈ کر رہے ہیں آپ چلا دیں گے تو مہربانی ہوگی. اور لوگ وہ چل رہے ہیں. تو 4,500 کی کوئی اسکروٹنی بھی ہوئی ابھی تک؟ کتنے اس میں سے لوگ نکالے آپ سر؟ وہ ہم ابھی وہ ہو رہا ہے. اچھا، اس پہ کام، ہاں جی وہ اس پہ کام ہو رہا ہے. اس میں سے کافی لوگ تو ہم نکال چکے ہیں،
تو ابھی اس کو آپ دیکھیں نا 4,500 لوگوں کو سننا ایک کام ہے, پورا ٹائم دینے والی بات ہے. تو ہم ایسا نہیں کر رہے کہ ہم کسی کو سنیں نا اور ہم کہیں کہ یار یہ چھوڑ دو. ہم ایک اس کا لوپ بنایا ہوا ہے جس میں ابھی اناؤنس نہیں کرنا چاہتا, جو میرے ساتھ بہت بڑی شخصیت ہیں, جو میرے ساتھ ایز اے جج شو میں ہمارے ساتھ ہیں. تو انشاءاللہ وہ پورا جب میں اس کو لانچ کروں گا ایک سانگ کے ساتھ, وہ سانگ میں وہ بھی ہوں گے, تو سب کو پتہ چلے گا. سرپرائز ہے یعنی کہ ابھی یقیناً کوئی ایسے جج ہوں گے آپ کے ساتھ جو بیٹھیں گے کہ اگر کوئی سنگر کوئی جگہ غلط لے رہا ہے تو وہ گا کے اس کو درست کر کے بتائیں گے, ہاتھ سے نہیں بتائیں گے کہ اے جگہ اتھوں وہ گا کے بتائیں گے بھی اور وہ سکھائیں گے بھی. اچھا ہاں, وہ ایسے جج ہیں. اور وہ میرے حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ سنگنگ کی آپ بات کریں تو سنگنگ میں وہ گھرانہ پاکستان کا سب سے بڑا گھرانہ ہے. اچھا. اور سنگنگ میں جتنے بھی سنگرز گا رہے ہیں آج, میں سمجھتا ہوں کہ جتنا ریاضت اور جتنی سنگنگ کی سینس یا سنگنگ کو سمجھتے ہیں وہ, اور ان سے بہتر میں کہتا ہوں کوئی نہیں ہے. بلکہ میرا تو خیال ہے نام لے لینا چاہیے تاکہ لوگوں کو وہ نہ رہے. شفقت سلامت علی صاحب ہیں. استاد شفقت سلامت علی خان صاحب ہیں. تو وہ میں ویسے ان کا بڑا فین ہوں, ان کے والد صاحب کا, استاد سلامت علی خان صاحب کا. تو اسی طرح میں ان کا بھی فین ہوں. اور سب جانتے ہیں پوری دنیا میں کہ وہ کس حد تک سنگنگ کا ان کو پتہ ہے یا وہ کتنا جانتے ہیں, یہ سب کو پتہ ہے. تو میرے خیال سے یہ میری ایک بیسٹ چوائس ہے, میں یہ سمجھتا ہوں. اور میں نے ان سے میٹنگ کی جب ان چیزوں پہ, تو وہ ولنگ ہے اس پہ کرنے کے لیے, بہت خوش ہیں اور وہ خود کرنا چاہتے ہیں اس طرح کی چیز. تو اتنا ہی تھا کہ میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ یہ ہم ایک چیز کر رہے ہیں پاکستان کے لیے, پاکستان کے ٹیلنٹ کے لیے. تو اس میں کوئی ایج لمٹ نہیں ہے. جو گاتا ہے اچھا وہ ضرور آئے اور وہ آ کے لوگ جو سامنے ہمارے ساتھ بیٹھیں گے. اور ہمارے ساتھ جو تیسرے جج ہوں گے وہ ہمارے گیسٹ جج ہوں گے. اور اس میں یہ ہے کہ جتنے ہماری سیلیبریٹیز بڑے لوگ ہیں, لیجنڈز جتنے ہیں, لیجنڈز ہیں جو ریئل والے لیجنڈ, جس میں استاد غلام علی خان صاحب ہیں. اچھا واہ جی, جس میں فریدہ خانم صاحبہ ہیں. اس طرح کے لوگوں کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ لے کے آئیں گے. اور آپ لوگوں کی ہیلپ بھی چاہیے ہوگی ہمیں کہ آپ لوگوں کو بتاتے رہیں. اور یہ ہیلپ زیادہ چاہیے ہوگی کہ اگر آپ کو کوئی لگتا ہے کہ کوئی ٹیلنٹ ہے تو آپ ہمیں بتائیں ضرور. کتنے لوگ شارٹ لسٹ کر کے آپ نے کمپٹیشن میں جانا ہے؟ یعنی کہ کوئی سوچا ہوگا نا کہ آپ نے 100 لوگوں کے ساتھ کرنا ہے, 4000 میں سے 50 میں سے 5 نکالنے ہیں. اچھا 50 کے ساتھ جائیں گے اور اس میں سے 5 نکلیں گے جن کا سیزن بنے گا. جی, جن کا سیزن. اچھا زبردست. یہ نہیں ہوگا کہ وہ جی یہ جیت گئے ہیں, یہ ٹرافی ہے, اور اس کے بعد وہ بیچارہ لاوارثوں کی طرح پھر رہا, اس کو کوئی پوچھ نہیں رہا, وہ فون کر کے دس رہے ہیں یار میں ونر ہوں. ہاں, یہ نہیں ہوگا, یہ نہیں ہوگا. اچھا میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, وہ تو ایک تو جو 5 ونرز ہوں گے ان کا پتہ تو چلے گا سب کو. اچھا کہ یہ ونرز ہیں جی, اور وہ کام بھی کر رہے ہوں گے. اور اگر کوئی ایک جانر کا سنگر ہے, جیسے کوئی فوک کا سنگر ہے, تو اگر فوک سنگر میں 5 بہت اچھے فوک سنگر ہیں تو ان میں سے ایک ون کیا, تو باقی 4 بیکار نہیں ہے یار. وہ 5 تھے تو چنے ہوئے میں سے 5 بنے ہوئے, ان کو بھی کام ملے گا ساتھ, اپرچونٹیز ملیں گی. ہاں, ضروری نہیں ہے کہ صرف 5 جو ونر ہوئے ان کو کام ملے گا. ٹھیک ہے, سمجھ رہے ہیں. تو اس لیے یہ ہے کہ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے اس چیز کا ہمیشہ کہ آپ جب بھی آرٹ پہ کام کرتے ہیں تو اس کو بزنس نہیں بنانا چاہیے. میری بات سمجھ رہے ہیں, یا اس پہ لابی نہیں کرنی چاہیے کوئی بھی, کسی قسم کی بھی. تو آرٹ جو ہے یہ تو اللہ کی دین ہے, اس پہ تو مطلب آپ فیصلہ نہیں کر سکتے کسی کا. اچھا آپ نے دیکھیں, آپ یہ تو بڑی اچھی بات کر رہے ہیں, لیکن آپ نے ایک بڑا غلط فیصلہ آپ کا میں آپ کے منہ پہ بتاتا ہوں کہ آپ نے ایک میسج سنا کوئی چلا دیا پاکستان کے تمام نئے سنگرز کو کہ میرا گانا کوئی نہیں گائے گا پاکستان آئیڈل میں. آپ نے منع کیا پاکستان کے تمام نئے لڑکے لڑکیوں, واقعی آپ کا گانا تو نہیں میں نے سنا ویسے پاکستان آئیڈل کوئی OST نہیں گائے گا وہاں پہ, آپ کا گانا کوئی نہیں گائے گا پاکستان آئیڈل میں, سنا آپ نے منع کیا سب کو؟ سر آپ کا تو نہیں گایا, میں نے سنا. میں نے منع نہیں کیا. وہ اصل میں میرے جو گانے ہیں وہ جیسے OST سے میرے زیادہ ہیں, تو اس کے رائٹس چینلز کے پاس ہیں. ٹھیک ہے, اگر میرا پرسنل چینل سے میرا کوئی گانا لینا چاہتا ہے, وہ وہاں پہ کچھ لوگ ہیں وہ گانے نہیں دیتے. اچھا وہ اور بات ہے. تو باقی جو چیزیں ہیں, میں تو ہمیشہ ٹیلنٹ کے لیے, دیکھیں میں لوگ سنگرز لے رہا ہوں جن کو میں کمپٹیشن میں لے کے آ رہا ہوں, ان کو میں نئے گانے بنا کے دے رہا ہوں.
آپ بنا کے دے رہے مطلب ابھی بھی نئی کمپوزیشن بنا رہے ہیں؟ کمپوزیشنز بنا رہے ہیں ہم تقریباً کوئی 20+ نئی کمپوزیشن صرف ان کے لیے بنا چکے ہیں جنہوں سے سلیکٹ کر کے ان کو گوائیں گے. آپ یعنی کہ سیاست سے پاک ایک کمپٹیشن کرنے جا رہے ہیں. ہاں ہر طرح کی سیاست، ہر طرح کی بالکل. نیگیٹیوٹی، ہر طرح کی لیگ پولنگ، ہاں اور ہر طرح کی جو ہے نا وہ میں ورڈ یوز نہیں کرنا چاہتا، گھٹیا پن ہاں سے بالکل. پاک یہ ایک competition بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ ساری چیزیں جہاں پہ ہو رہی ہوتی ہے منافقت، وہاں پہ یہ ساری حرکتیں بھی ہوتی ہیں. تو بات صرف یہ ہے کہ میں یہی چاہتا ہوں کہ آرٹ کو ہمیشہ آگے آنا چاہیے، کیونکہ آرٹ ایسی چیز ہے یہ اللہ کی دین ہوتی ہے. تو میں تو اس چیز پہ بھی ہوں کہ سیکھنے سے بہت کچھ آتا ہے. سیکھنے سے آپ آرٹسٹ بھی نہیں بن سکتے، ضروری نہیں ہے کہ آپ سیکھنے سے آرٹسٹ بن گئے. آرٹسٹ آپ ہوتے ہیں، پھر سیکھنا چاہیے آپ کو. آپ اصل میں پروجیکٹ بنانے جا رہے ہیں کہ ایک جو ٹیلنٹ نکلے گا اس کو صرف آپ ٹرافی دے کے گھر نہیں بھیج دیں گے، آگے وہ سیزن میں آئے گا، اس کا سیزن بنے گا اور آپ سر اس کو انڈسٹری میں ویلکم opportunities ہوگا. ملیں گی. ایگزیکٹلی وہ انڈسٹری میں آئے گا. مجھے آپ بتائیں پاکستان آئیڈل میں کوئی ون ہوا تھا، اب مجھے تو نام بھی نہیں آتا اس کا. بورڈ میں نے دیکھے تھے، بڑی پروموشن مل رہی تھی ان کو، اور بڑا وہ کدھر ہے آج وہ یار. اس کے بعد اس کا ایک گانا بھی نہیں دیکھا ون ہونے کے بعد. کسی نے اس کو بلایا ہی نہیں. اتنے سارے اسپانسر اس کے ساتھ، لیکن کسی نے اس کا ویڈیو نہیں بنایا. کسی نے اس کو یہ نہیں کہا کہ آؤ بھائی ایک فلم کا گانا گا لو، آؤ بھائی یہ فلاں کرو. کسی نے کچھ نہیں کیا. بس وہ ایک گیم بنائی، گیم بنا کے اس میں لوگوں سے اسپانسر سے پیسہ پوسا اکٹھا کیا، کھا پی کے اس کو بھی کہا چل بیٹا نکل، یہ جتا دیا. تو یہ ہوتا صرف یہ ہے. وہ آرٹ کہاں گیا اس میں، مجھے آپ خود بتائیں. سمجھ آ رہی؟ تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کبھی بھی کوئی کام کرتے ہیں تو اس کو، میں نے تو دیکھیں میں الحمدللہ میں آج تک بڑا سرخرو ہوں. میں بہت خوش ہوں ہر چیز پہ، کیونکہ میں نے ہر چیز اپنی اللہ پہ چھوڑی. ٹھیک ہے، میں نہ کسی سے ڈرتا ہوں اور نہ مجھے کسی کی ضرورت ہے سوائے اللہ کی مدد کے. تو میرا وہ چل رہا ہے. اب بات یہ ہے کہ آپ کے پاس جب اقتدار آتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں. واہ واہ واہ. ٹھیک ہے، اب جن کے پاس اقتدار ہے، میرے پاس بڑے اقتدار ہے یار. میں ہزاروں گانے کرتا ہوں، ہزاروں سنگرز کو، آپ کو پتہ ہے ورثہ ہیریٹیج میں کتنے سنگرز کو گوایا میں نے. ابھی ہمارے سنگر انڈیا سے بھی نو کیا ہے، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے وہ نبیل شوکت. اتنا اچھا گاتا ہے، اتنی اچھی آواز ہے اس کی، اتنا پکا سنگر ہے بھائی. پکا تھا تو انڈیا سے ون کر کے آئے اتنے لوگوں میں سے. وہ یہاں آیا، کوئی کام ہی نہیں دے رہا اس کو. آپ اس کو بلا کے پوچھیے گا 5-6 ماہ تو کسی نے اس سے گانا نہیں گوایا، نہ کسی نے کچھ کیا. تو میں بھی انتظار کر رہا تھا. میں نے کہا یار بڑا سٹار بن کے آیا ہے، اب تو دیکھیں گے کیا کرتے ہیں. تو مجھے پتہ چلا کچھ بھی نہیں آ رہا. پھر میں نے سب سے پہلے ان کو OST گوایا بلا کے. میں نے گوایا تو سارے لگ پڑے پھر ایسے پیچھے. تو بات یہ ہے کہ آپ اگر کسی کو گیم پلان ہی بناتے ہیں آپ، تو اس کے بعد اگلے بندے کا کیریئر بھی تو دیکھیں نا کیسے چلانا ہے.